معجزاتی نشانیاں۔ جب ہم ان معجزاتی واقعات پر غور کرتے ہیں جو صلیب پر یسوع مسیح کے آخری گھنٹوں میں ہوئے، تو ہمیں شدت سے حوصلہ افزائی کے ساتھ یہ اعلان کرنا چاہیے کہ وہ واقعی خدا کا ابدی بیٹا ہے۔ میں مشل ہوں۔ یہ دلچسپ بات ہے کہ متی نے 4 معجزاتی واقعات درج کیے ہیں جو یسوع مسیح کے مصلوب ہونے سے متعلق ہیں۔ پہلا اندھیرا تھا جو زمین پر چھا گیا، متی 27 باب اس کی 45 آیت، اور دوپہر سے لے کر تیسرے پہر تک تمام ملک میں اندھیرا چھایا رہا۔ اب کچھ بحث ہے کہ آیا یہ عالمگیر تھا۔ کچھ کا خیال ہے کہ یہ عالمگیر تھا، دوسروں کا خیال ہے کہ اس میں یہودا اور گلیل شامل تھے جہاں یسوع گیا تھا، اور یہ اندھیرا دنیا کے اس خاص حصے پر چھا گیا کیونکہ وہ کسی حد تک شاید جان چکے ہوں گے کہ وہ یروشلم میں کیا ہونے والا ہے یا کیا ہوگا یا یروشلم میں کیا ہوا۔ تو یہ معجزاتی اندھیرا ہے جو پوری زمین پر چھا گیا، اور جیسا کہ میں نے کہا ہمیں اس بات کا یقین نہیں ہے کہ اس میں دنیا کا کتنا حصہ شامل ہے، لیکن یہ دلچسپ ہے کہ صفنیہ کی ایک پیشن گوئی اس کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ مجھے یقین ہے کہ اس کا تعلق اس دن کے واقعات سے ہے۔ میں اسے تاریکی اور اداسی کہتی ہوں۔ صفنیہ پہلا باب 15 آیت میں پرانے عہد نامہ کا نبی وہ دن قہر کا دن ہے، دکھ اور رنج کا دن، ویرانی اور خرابی کا دن، تاریکی اور اداسی کا دن، ابر اور تیرگی کا دن۔ اب جب آپ اس پیشن گوئی کے پورے تصور کو دیکھتے ہیں تو اس کا تعلق غالباً یسوع مسیح کی دوسری آمد سے ہے، اور مکاشفہ کی کتاب میں بیان کی گئی وہ عظیم مصیبت، وہ فیصلے جو زمین پر اس کے آنے سے پہلے ہی اس عظیم مصیبت سے گزرنے والے ہیں، اور وہ فیصلے جو اس زمین پر اس کے آنے سے پہلے ہی اس بڑی مصیبت کے دوران، جیسا کہ مکاشفہ کی کتاب میں لکھا ہے، کیے جائیں گے۔ لیکن اکثر آپ دیکھتے ہیں کہ خدا ان انبیاء کو ایسے بیانات دینے کی طرف رہنمائی کی جن کا متعدد اطلاق تھا، اور یقیناً جو کچھ اس نے کہا، جو صفنیہ نے یہاں کہا، اس دن پر لاگو ہوتا ہے جب دوپہر سے 3 بجے تک زمین پر اندھیرا چھایا رہا۔ خدا ان لوگوں کو پیغام بھیج رہا ہے جنہوں نے اسے مصلوب کیا، اور ان سب کو جو اس صورتحال کا مشاہدہ کر رہے تھے، اور وہ ہم سب کو ایک پیغام بھیج رہا تھا کیونکہ متی نے خدا کے روح سے اسے ہمارے پڑھنے کے لیے یہاں درج کیا ہے۔ یہ واقعی اداسی کا پیغام تھا، لیکن یہ امید کا پیغام بھی ہے، اور امید یہ ہے کہ اس اندھیرے سے ہمیں روشنی مل جائے گی، کیونکہ یسوع نے کہا دنیا کا نور میں ہوں، اور اس لیے یہاں یقینی طور پر ایک علامتی حوالہ موجود ہے۔ اس اندھیرے میں یسوع کی موت اور پھر اس کے جی اٹھنے کے ذریعے روشنی آنے والی ہے، اور وہ یہ ہے، وہ واقعی دنیا کا نجات دہندہ ہے۔ اب دوسرا معجزہ مقدس میں پردے سے متعلق ہے جو کہ یروشلم کی ہیکل میں ہے، اور ہم اس کے بارے میں متی 27 باب 51 آیت میں پڑھتے ہیں، اور مقدس کا پردہ اوپر سے نیچے تک پھٹ کر 2 ٹکڑے ہو گیا، اور زمین لرزی اور چٹانیں تڑک گئیں۔ اب یہ ایک معجزاتی واقعہ ہے جسے آپ یسوع مسیح کی مصلوبیت سے منسلک دیکھتے ہیں۔ اب کچھ بحث ہے کہ وہ پردہ کیا تھا، کیونکہ ایک پردہ ہے جس نے غیر قوموں کو یہودیوں سے الگ کیا، اور یہ وہ پردہ ہو سکتا تھا۔ اب اگر ایسا ہے تو پالوس نے افسیوں کی کتاب میں اس کا حوالہ دیا ہوگا جب وہ کہتا ہے کہ تقسیم کی وہ دیوار ٹوٹ گئی، اور مسیح میں یہودیوں اور غیر قوموں کے درمیان کوئی تفریق نہیں ہے، ہم سب یسوع مسیح میں ایک ہیں، تو یہ اس پردے کا حوالہ ہو سکتا ہے۔ لیکن یہ اس بڑے پردے کی طرف بھی اشارہ کر سکتا ہے جس نے مقدس مقام کو مقدس ترین جگہ سے الگ کر دیا، اور یہ اس پردے کی موٹائی کی وجہ سے اہم ہوگا۔ تو اگر اس کا حوالہ ہے تو خدا جو ہمیں کہہ رہا ہے وہ یہ ہے، اور انہیں یسوع کی موت اور جی اٹھنے کی وجہ سے اب ہم پر خدا کے حضور داخل ہونے کی پابندی نہیں، تو ان دونوں کا امکان ہو سکتا ہے، اور مسیحی ہونے کے ناطے ان دونوں کا ہماری حیثیت سے تعلق میں زبردست مضمرات ہیں، اور یہ بھی کہ خدا کیا مظاہر کر رہا ہے کہ یہ واقعہ یا یہ معجزاتی واقعات جو ہیں ان میں سے 4 واقعات بیان کر رہے ہیں کہ یہ خدا کا بیٹا تھا۔ عبرانیوں 10 باب ویسے ہمیں اس نئے اندازے سے جینے کے طریقے کا حوالہ دیتا ہے۔ در حقیقت اگر اس میں مراد وہ پردہ ہے جس نے مقدس مقام کو مقدس ترین جگہ سے الگ کیا تھا، پس اے بھائیو، چونکہ ہمیں یسوع کے خون کے سبب سے
اس نئی اور زندہ راہ سے پاک مکان میں داخل ہونے کی دلیری ہے جو اس نے پردہ یعنی اپنے جسم سے ہو کر ہمارے واسطے مخصوص کی ہے۔ دوسرے لفظوں میں یہ علامتی ہوگا۔ جب وہ پردہ پھٹ گیا، اس کا تعلق اس کے گوشت سے بھی ہے۔ اس کے ہاتھ کو چھیدنے والے کیل وہ نیزہ جو اس کی پسلی میں چھیدا۔ اور چونکہ ہمارا ایسا بڑا کاہن ہے جو خدا کے گھر کا مختار ہے، اور یہاں ایک خوشخبری ہے۔ خوشخبری، آؤ ہم سچے دل اور پورے ایمان کے ساتھ اور دل کے الزام کو دور کرنے کے لیے دلوں پر چھینٹے لے کر اور بدن کو صاف پانی سے دھلوا کر خدا کے پاس چلیں، اور یہ کہنے کی غلطی نہ کریں کہ یہ بپتسمہ ہے یا پانی۔ یہ پانی کی طرف اشارہ نہیں کر رہا، یہ صفائی کا حوالہ دے رہا ہے، اور یہ صفائی کا تعلق یسوع مسیح کے خون سے ہے۔ آپ پرانے عہد نامہ کے خیمہ میں دیکھتے ہیں، ان کے پاس غسل کے لیے پیتل کا ایک حوض تھا، اور یہ جو کہہ رہا ہے وہ یہ ہے کہ ہم یسوع مسیح کے خون سے پاک صاف ہو گئے ہیں، اور ہم اپنے سردار کاہن مسیح کی وجہ سے خدا کے حضور میں داخل ہونے کے قابل ہیں۔ اگر یہ یسوع ہمارے لیے شفاعت نہ کرتا، اس کی موت اور قیامت، تو کوئی بھی خدا کی مقدس موجودگی میں داخل نہیں ہو سکتا تھا، اور وہاں اس کی وجہ سے جو کچھ ہوا، ہم حقیقت میں خدا کو ابدیت میں دیکھ سکیں گے جو کہ سمجھ سے باہر ہے۔ اب تیسرے اور چوتھے معجزات میں زلزلہ اور ایمانداروں کی ایک خاص تعداد کی بدنی طور پر جی اٹھنا دونوں شامل ہیں، اور یہ کسی حد تک پریشان کن ہے۔ اور قبریں کھل گئیں، اور بہت سے جسم ان مقدسوں کے جو کہ ایماندار ہیں، جو کہ سو گئے تھے، جو کہ مر چکے ہیں، جی اٹھے۔ اور اس کے جی اٹھنے کے بعد قبروں سے نکل کر مقدس شہر میں گئے اور بہتوں کو دکھائی دیے۔ اب جیسا میں نے کہا، اس کی وضاحت کرنا مشکل ہے سوائے اس کے کہ یہ صرف یہ کہتا کہ صرف وہ لوگ بدنی طور پر جی اٹھے جو ایماندار تھے اور ان کے بدن دکھائی دے رہے تھے، اور شاید بالآخر جلد ہی بادشاہی میں لے جایا گیا تھا، جو اس بات کی ایک مثال ہوگی کہ جب کلیسیاؤں کو اس زمین سے ہٹا دیا جائے گا تو کیا ہونے والا ہے۔ ہم واضح طور پر اس کا مکمل جواب نہیں جانتے، لیکن ہم جانتے ہیں یہ ایک نشانی تھی، لوگوں کو ایمان لانے میں مدد کرنے کے لیے ایک نشانی کہ یسوع واقعی میں کون تھا۔ اور پھر رشتے میں یہ ناقابل یقین نشانی، ان تمام نشانیوں نے ایک ساتھ صلیب کے دامن میں موجود صوبہ دار کو متاثر کیا۔ اور غور کریں کہ ہم کیا پڑھتے ہیں۔ پس صوبہ دار اور جو اس کے ساتھ یسوع کی نگہبانی کر رہے تھے بونچال اور تمام ماجرا دیکھ کر بہت ہی ڈر کر کہنے لگے کہ بے شک یہ خدا کا بیٹا تھا، جس کا تعلق ہمارے اصول سے ہے۔ اب میں اس اصول کو دوبارہ بیان کرتی ہوں، اور وہ ہے جب ہم ان معجزاتی واقعات پر غور کرتے ہیں جو صلیب پر یسوع مسیح کے آخری گھنٹوں میں ہوئے، تو ہمیں شدت سے حوصلہ افزائی کے ساتھ یہ اعلان کرنا چاہیے کہ وہ واقعی خدا کا ابدی بیٹا ہے، وہ خدا کا بیٹا ہے۔ اور یہاں عکاسی اور جواب اور اطلاق کے لیے سوال ہے، یسوع کے جی اٹھنے کے بعد توما رسول کا تجربہ کس طرح رومی صوبہ دار کے تجربے سے مطابقت رکھتا تھا، جس نے صلیب پر کھڑے ہو کر اعلان کیا یہ شخص واقعی خدا کا بیٹا تھا۔ خیر، اگر آپ توما کی کہانی جانتے ہیں، جب یسوع مسیح مر گیا اور قبر سے باہر نکل آیا، تب رسول بہت ڈر گئے تھے۔ وہ نہیں جانتے تھے کہ کیا ہو رہا ہے، اور وہ بالا خانہ میں چلے گئے۔ انہوں نے دروازہ بند کر لیا کیونکہ انہیں خطرناک مخالفت کا سامنا تھا۔ وہ خوف زدہ تھے، اور اچانک یسوع آ گیا دیوار میں سے، جیسا کہ وہ تھا، کیونکہ اب وہ اپنی جلالی جسم میں محدود نہیں ہیں، اور وہ اسے دیکھتے ہیں۔ خیر، توما وہاں نہیں تھا، اور جب توما آیا تو انہوں نے بتایا، ہم نے خداوند کو دیکھا ہے، ہم نے خداوند کو دیکھا ہے۔ مگر اس نے ان سے کہا، جب تک میں اس کے ہاتھوں میں میخوں کے سوراخ نہ دیکھ لوں اور میخوں کے سوراخوں میں سے اپنی انگلی نہ ڈال لوں اور اپنا ہاتھ اس کی پسلی میں نہ ڈال لوں، ہرگز یقین نہ کروں گا۔ 8 روز بعد جب اس کے شاگرد پھر اندر آتے اور توما ان کے ساتھ تھا اور دروازے بند تھے، یسوع نے آ کر اور بیچ میں کھڑا ہوا۔ اور معجزہ کا دلچسپ حصہ یہ ہے کہ وہ کہتا ہے، توما ایک نظر ڈال، اپنا ہاتھ وہاں رکھ۔ دیکھیں، کسی نے بھی یسوع مسیح کو نہیں دیکھا جب سے اس نے یہ بیانات دیے تھے، میں یقین نہیں کروں گی۔ اسے کیسے معلوم ہوا کہ توما نے یہ بیان دیا؟ اور اسی وقت ہم یوحنا 20 باب 28 آیت میں پڑھتے ہیں، توما نے جواب میں اس سے کہا، اے میرے خداوند، اے میرے خدا۔ یہ رہا آپ کا تعلق، وہ واقعی خدا کا بیٹا تھا۔ یوحنا رسول واقعی اس اصول کو اپنی پوری انجیل میں بیان کرتا ہے
کیونکہ اس کی خوشخبری کے آخر میں وہ ہمیں وہ مقصد دیتا ہے جو اس نے بیان کیا۔ یسوع نے اور بہت سے معجزے شاگردوں کے سامنے دکھائے جو اس کتاب میں لکھے نہیں گئے۔ وہ یوحنا کی کتاب ہے۔ دوسرے لفظوں میں صلیب سے پہلے بھی ان 3 سالوں کے دوران جب وہ ان آدمیوں کے ساتھ تھا، اس نے بہت سے معجزے دکھائے تھے اور انہوں نے ان معجزات کو دیکھا، شفا یابی، روٹی پر برکت اور یہ سب کچھ۔ اور اس طرح یوحنا صرف یہ کہتا ہے کہ وہاں اور یسوع نے اور بہت سے معجزے شاگردوں کے سامنے دکھائے جو اس کتاب میں لکھے نہیں گئے، لیکن یہ اس لیے لکھے گئے کہ تم ایمان لاؤ کہ یسوع ہی خدا کا بیٹا مسیح ہے اور ایمان لا کر اس کے نام سے زندگی پاؤ۔ اور یہ واقعی دلکش ہے کیونکہ اس نے روح القدس کے الہام سے 7 معجزات کو بیان کرنے کے لیے منتخب کیا جو یہ ظاہر کرتے ہیں کہ یسوع مسیح خدا ہے۔ اس نے پانی کو مے میں تبدیل کیا۔ یہ کس قسم کی مے تھی؟ یہ بہترین مے تھی۔ اس نے ظاہر کیا یسوع معیار کا مالک ہے۔ اگلا معجزہ کہ جب وہ کانا میں تھا تب اس نے ایک چھوٹے لڑکے کو شفا بخشی جو کفرنہوم میں تھا۔ اس نے صرف لفظ کہا۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یسوع فاصلے کا ماہر تھا۔ دیکھیں یہ 15 میل تھا، یہ 15 بلین نوری سال بھی ہو سکتا تھا، مگر کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ اس نے سب کو پیدا کیا۔ ابتدا میں کلام تھا اور کلام خدا کے ساتھ تھا اور کلام خدا تھا۔ سب چیزیں اس کے وسیلہ سے پیدا ہوئیں۔ اگلا معجزہ وہ یروشلیم میں تھا۔ ایک آدمی 38 سال سے لنگڑا تھا۔ یسوع نے کہا چل، یہ ظاہر کرتا ہے وہ وقت کا مالک ہے۔ پھر 38 برس خدا کے بیٹے کے لیے کچھ بھی نہیں۔ اگلی نشانی یاد ہے، اس نے کھلایا، خواتین اور بچوں کے علاوہ 5000 کو کھانا کھلایا۔ انہوں نے کتنی ٹوکریاں چھوڑی؟ 12۔ ان 2 روٹیوں سے اور 2 چھوٹی مچھلیاں۔ کس چیز کا مالک؟ مقدار۔ وہ سخت نہیں ہے اور وہ اس روٹی کو پتھر سے بنا سکتا تھا۔ وہ اسے نئے سرے سے پیدا کر سکتا تھا کیونکہ اس نے دنیا کے ساتھ یہی کیا۔ اگلا معجزہ پانی پر چلا۔ اس نے طوفان کو تھمایا، قدرت کا مالک۔ اگلا معجزہ اس نے اس اندھے کو شفا بخشی جو پیدائشی اندھا تھا۔ اور آپ کو یاد ہے کہ یوحنا نے کیا کہا تھا؟ یسوع نے کہا جیسا کہ اس نے یہ الفاظ درج کیے وہ ایسا تھا تاکہ وہ یہ ظاہر کر سکے کہ خدا واقعی کون ہے، جس کا مطلب ہے کہ یسوع مسیح انسانی تقدیر کا بھی مالک ہے۔ پھر یقیناً آپ جانتے ہیں کہ لازر کے ساتھ کیا ہوا تھا۔ اسے مردوں میں سے زندہ کیا، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ موت کا مالک ہے۔ دیکھیں یہ 7 منتخب نشانیاں تھیں جو یوحنا نے یہ ثابت کرنے کے لیے بیان کی کہ یسوع مسیح خدا ہے۔ اور پھر سب سے بڑی نشانی ہے وہ خود مردوں میں سے جی اٹھا۔ آپ کو یاد ہے اس نے کیا کہا؟ انہوں نے سوچا کہ وہ ہیکل کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ اس مقدس کو ڈھا دو تو میں اسے 3 دن میں کھڑا کر دوں گا۔ وہ اپنی زندگی کا مالک تھا، یہ یسوع مسیح تھا۔ اور اس طرح جب یوحنا نے لکھا اور کہا لیکن یہ اس لیے لکھے گئے کہ تم ایمان لاؤ کہ یسوع ہی خدا کا بیٹا مسیح ہے اور ایمان لا کر اس کے نام سے زندگی پاؤ۔ اور یقیناً ہم اسے یوحنا کی انجیل کے شروع سے ہی دیکھتے ہیں جب اس نے کہا جیسا کہ میں نے پہلے بھی حوالہ دیا، ابتدا میں کلام تھا اور کلام خدا کے ساتھ تھا اور کلام خدا تھا، اور کلام مجسم ہوا اور فضل اور سچائی سے معمور ہو کر ہمارے درمیان رہا، اور ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسا باپ کے اکلوتے کا جلال، فضل اور سچائی سے بھرا ہوا۔ آئیے اس اصول کو یاد رکھیں جو ان معجزات سے نکلتا ہے جو ہوئے۔ یسوع کی موت کے وقت یہ 4 واقعات وہاں موجود تھے۔ جب ہم ان معجزاتی واقعات پر غور کرتے ہیں جو صلیب پر یسوع مسیح کے آخری گھنٹوں میں ہوئے تو ہمیں شدت سے حوصلہ افزائی کے ساتھ یہ منادی کرنا چاہیے کہ وہ واقعی خدا کا ابدی بیٹا ہے۔